الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی 3 زوجہ تھیں۔ پہلی زوجہ سے آپ کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور تیسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور یہ 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین تھے، جو آپس میں سگے بھائی تھے۔ باقی 10 جو ہیں وہ آپ کے ستیلے بھائی تھے، اور وہ 10 جو تھے، بنیامین تو آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ توجہ کی وجہ سے حسد کا شکار ہو گئے کہ والد صاحب ان کو زیادہ توجہ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ہم سے شاید ان کا احساس تھا کہ ہمیں شاید زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک فطری سا تقاضا ہے کہ باپ جو چھوٹا بچہ ہے، اور ان کی یہ بھی آپ کو عرض کر دوں اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کے بچپن میں انتقال کر گئی تھیں۔ اب بغیر ماں کے بچہ ہو تو ویسے ہی وہ بہت زیادہ بے سہارا سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی توجہ زیادہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہوئی۔ تو یہ بھائیوں نے فیل کیا کہ اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، ہم پر کم ہوتی ہے، تو اس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ ان کی ایسی علامات ظاہر ہو گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو الہام بھی فرمایا، جس سے آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ بھائی یوسف کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں اور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا کہ والد صاحب مجھے خواب نظر آیا ہے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ایک چاند بھی ہے، ایک سورج بھی ہے، وہ بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا منصب عطا فرمانے والا ہے، اور اگر یہ میرے بیٹے نے ان کے سامنے خواب بیان کر دیا تو یہ تو پہلے ہی حسد میں مبتلا ہیں، اور زیادہ حسد میں مبتلا ہوں گے، اور اس کے خلاف اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیں گے۔ لہٰذا اس لیے آپ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نے فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، تیرے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا، جیسے تو نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ایک اعلیٰ منصب دیا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا۔ باتوں کا انجام نکالنے کا مطلب چیزوں کی حکمت تجھے بتا دی جائے گی، یا بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر کا بہترین علم عطا فرمائے گا، کہ آپ جو خواب کی تعبیر بیان کریں گے وہ انتہائی قطعی اور بالکل درست ہوگی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو تمہیں ملنے والا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا، یعنی مکمل تجھے بہت بے تحاشا انعامات دے گا، اخروی لحاظ سے بھی عزت دے گا، دنیاوی لحاظ سے بھی عزت دے گا، مال و متاع دے گا، اور بہت ساری نعمتوں کی فراوانی ہوگی۔ تو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تجھ پر وہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر، یعنی تیرے باقی بھائیوں وغیرہ پر بھی اللہ تعالیٰ نعمت کو تمام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس وقت ہی مستقبل ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے غیبی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں بھی انعام عطا فرمائے گا، اور تمہارے گھر والوں پر بھی، یعنی تمہارے بھائیوں پر بھی انعام ہوگا، اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمام کر دے گا۔ نعمت تمام ہونے کا مطلب کہ اخروی لحاظ سے بھی انعام کا عطا کیا جانا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی دولت سے، عزت سے، شہرت سے، منصب سے مالا مال کر دینا۔ گویا کہ دونوں چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر نعمت کو پورا کیا گیا تھا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
یعنی جو سوال کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور اس اعتبار سے ہی جیسے اس پہ کلام ہوا کہ جب وہ سوال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو یہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل بن جائے گا، تو گویا کہ ان کے لیے اس میں نشانیاں موجود تھیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب یاد کیجئے کہ جب یوسف کے بھائی بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں۔ یعنی اب یہ بھائیوں کے اندر جو 10 بھائی تھے، ان میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، یہ بیٹھ گئے کمرے کے اندر اور آپس میں اب یہ مکالمہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین یہ ہمارے والد صاحب کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 10 بھائی ہیں، ہم پہ توجہ نہیں کرتے، ان 2 کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یوں ہے کہ بے شک ہمارے والد کھلی گمراہی میں ہیں۔ لیکن یہی کمال ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب ترجمہ اگر لفظی کر لیا جائے تو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ اور مقرب شخصیت کی جانب بے ادبی کسی نسبت لازم آئے تو پھر لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کا ترجمہ یہی کرنا بہت مناسب ہے کہ بے شک ہم نے اپنے والد کو ان دونوں بھائیوں کی محبت میں بہت زیادہ وارفتہ پایا ہے، یہ بہت زیادہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان دونوں بھائیوں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ دلال مبین نقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کا رخ یعنی ان کی توجہ صرف تمہاری طرف رہے۔ اب یہ حسد بول رہا تھا ان کے اندر سے کہ یہ بھائی کو اٹھا کے کہیں یا تو مار دو یوسف کو، یا اٹھا کے کسی اور زمین کے اندر ہم پھینک آتے ہیں جہاں سے واپس نہ آئے، اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ یعنی یہ آپس میں جب طے ہوا کہ قتل کیا جائے یا پھینکا جائے تو بعض نے کہا کہ یہ تو گناہ ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا، ہم گناہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوں گے۔ تو پھر ایک مشورہ یہ ملا کہ کوئی بات نہیں، پھینک کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر نیک ہو جائیں گے، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے بیچ میں شیطان آ گیا تھا اور اس شیطان نے یہ تمام مشورے ان کو دیے تھے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو، ایسا کرو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کہ کوئی چلتا ہوا قافلے والا آ کر اس کو لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب اس پر متفق ہو گئے، ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ملا ہے کہ ہم اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قافلوں عموماً کنویں جو ہوتے تھے وہ روڈ کے کنارے پر ہوتے تھے، اور جو قافلے گزرتے تھے وہ کنووں کو دیکھ کر عموماً وہاں پر اسٹے کر لیا کرتے تھے، پھر وہ پانی کی تلاش میں جب ڈول وغیرہ ڈالتے پتہ چل جاتا تھا کہ کنویں میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اندھے کنویں سے مراد جس میں پانی وغیرہ نہیں ہے، خشک کنواں ہو اور اوپر سے نظر بھی نہ آتا ہو، اتنا گہرا ہو۔ اب یقینی سی بات ہے کوئی آئے گا تو اس میں ڈول ڈالے گا تو یہ یوسف اس ڈول کے اندر چپڑ جائیں گے یا چڑھ جائیں گے اور وہ کھینچ لیں گے اور پھر وہ یوسف کو ساتھ لے جائیں گے، تو اس طرح ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو یہ انہوں نے بھیانک منصوبہ بنا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا حسن تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑا مشہور اور معروف ہے، اور جو شروع سے ہی حسین ہوتے ہیں، وہ بچے شروع سے پیارے ہوتے ہیں، ان کی طرف زیادہ لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی ہم کرتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جو نکالے گا ان کے حسن پہ وارفتہ ہو جائے گا اور ان کو ضرور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اس پہ ذرا تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں کہ دیکھیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی قلبی کیفیت پر آگاہ تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ نبی ہیں، اور نبی اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بھی اچھے انداز سے تربیت کی تھی، لیکن یہ بات اس واقعے سے ثابت ہو گئی اتنے حصے سے کہ بعض اوقات اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود باطنی تقاضے اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ انسان کو خطا کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب انسان کو خطا کی طرف لے جاتے ہیں تو اس میں تربیت کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم صاحب کے بیٹے ہیں،
کوئی مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، کوئی پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ بے عملی کی چلتی پھرتی ایک تصویر ہیں، تو بعض لوگ فوری طور پر پھر ان اکابرین کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی پیر بنے پھرتے ہیں، اولاد کا حال دیکھو، اور یہ بڑے عالم بنتے ہیں، ان کی اپنی اولاد کو دیکھ لو، یہ مفتی بنے پھرتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ لو۔ تو اس وقت ان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیق کر لیں کہ کیا ان عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے یا پیر صاحب نے اپنی اولاد کی تربیت کا کوئی اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا، یا کرنے کے باوجود پھر باہر کا ماحول غالب آیا اور اولاد نے اس تربیت کو قبول نہیں کیا۔ اگر تو واقعی وہ یہ تینوں حضرات اپنی اولاد کی تربیت سے غافل رہے تو قابل گرفت ہیں۔ جب قابل گرفت ہیں تو وہ آپ کے نزدیک قابل گرفت نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک قابل گرفت ہیں۔ ان پہ تبصرہ آرائی تو اب بھی حرام ہے، عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب علم لوگوں کی گرفت کرنے کی کوشش کرے، ایسے کمنٹس دینے کا کیا فائدہ۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے اگر وہ خود کوتاہی کے مرتکب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی۔ صحیح حدیثیں یہ کہتی ہیں کیونکہ جو اولاد کی تربیت میں کوتاہی سے کام لے گا اس کی بہرحال گرفت ہے۔ لیکن اگر یہ ہم حسن ظن قائم کر لیں کہ یقیناً انہوں نے کوشش کی ہوگی، اولاد خود ہی بگڑ گئی ہے، تو پھر ان کا قصور نہیں، ایسی صورت میں پھر ان پہ تبصرہ آرائی کرنا دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو ویسے ہی منع تھا، اگرچہ وہ قصوروار تھے تب بھی منع تھا کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان پہ تبصرہ کریں، چہ جائے کہ وہ بالکل بے گناہ ہوں، ان کا قصور بھی نہ ہو اور پھر ہم ان پہ تبصرہ آرائی شروع کر دیں، تو یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ محنت کریں اور اولاد ان کا غلط روش کی طرف چلی جائے، جیسے یہ بھائیوں نے ان کے اوپر غلبہ ہوا اور انہوں نے اس طرح معاملہ کر دیا، تو اس سے وہ والدین بھی ایک مطلب سکون حاصل کر سکتے ہیں، اپنی بے قراری کو دور کر سکتے ہیں۔ جو بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہر طریقے سے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو نعمتیں بھی دیں، ہم نے سختی بھی کی، نرمی بھی کی، غلط ماحول میں بیٹھنے سے بھی روکا، لیکن نامعلوم کیا بات ہے کہ اولاد جب اسکول، کالج یعنی یونیورسٹی وغیرہ جانا شروع ہوئی تو یہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل گئے اور اب بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، کہ ہمارا قصور ہے اس میں۔ تو اگر والدین نے واقعی اس طرح تربیت کی تھی جیسے تربیت کرنے کا حق ہے تو پھر ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ بری ذمہ ہیں، اب آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اب ان بچوں کا قصور ہے، وہ قابل گرفت ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذرا قابل توجہ یاد رکھیے گا، یہ جو باطنی امراض ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت سے، کوشش سے ان پہ غلبہ پا لیتا ہے اور ان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، جیسے بخل ہے، تکبر ہے، غرور ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بیجا غصہ جو قلبی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام ہی اصل میں غصہ ہے، تو ان پر انسان قابو پا لیتا ہے اور وہ اس کے قدرت و اختیار میں بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے چیزیں قابو میں آ جائیں اور قابو میں آ جاتی ہیں، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بعض باطنی امراض ایسے ہوتے ہیں جو اتنی شدت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان تمام تر احتیاطی تدابیر اور ہر طریقے کے روحانی علاج اختیار کرنے کے باوجود ان سے بچ نہیں پاتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصاً جیسے حسد ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ حسد سے بچنے والی تمام چیزیں اختیار کر کے رکھے، یعنی کرے۔ مثال کے طور پر جس سے حسد ہے، حسد ہوتا کیا ہے یہ میں ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہوں گی تو حسد بنتا ہے، نمبر ایک اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زوال کی تمنا، اور نمبر دو اپنے لیے اس کے حاصل کرنے کا ارادہ، جیسے ان بھائیوں کے اندر ہوا تھا کہ یوسف کو پھینک دو، جو توجہ والی نعمت اس کو حاصل ہو رہی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہمیں حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے، یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب ایک فیلڈ والا اپنی ہی فیلڈ کے دوسرے آدمی سے اس کی عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، ناموری کی وجہ سے، کسی صلاحیت کی وجہ سے، شکل و صورت کی بنا پر، خوبصورتی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اور کسی نعمت کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جس کو اپنے اندر یہ حسد کی علامات نظر آئیں، علامات یہ ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں حسد ہوگا اس سے ہاتھ ملانے کو دل نہیں چاہے گا، وہ ہنسے گا، خوش ہوگا تو ہمیں غم محسوس ہوگا، وہ غمگین ہوگا تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی، اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس کی غیبت کرنا اچھا لگے گا،
اگر کوئی اس کی برائی ہمارے سامنے بیان کرے گا تو بڑا لطف آئے گا، اگر کوئی ہمارے سامنے اس کی تعریف کرنے لگے گا تو دل تنگ ہونے لگ جائے گا، دل چاہے گا اس کی زبان بند کرا دوں، اور ہم اس کو بددعائیں بھی دیں گے۔ اگر کبھی ہمیں اس کی مدد کا موقع ملا کہ اس کو بیچارے کو ضرورت ہے، مدد کر سکتے ہیں، مدد نہیں کریں گے تاکہ اچھا یہ مرے۔ اور اگر کوئی اور اس کی مدد کرنے لگے گا تو ہم اس کو مدد سے روکیں گے کہ نہیں، اس کی مدد مت کرو۔ تو یہ اس طرح کی اگر علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ایک شخص سے حسد ہو گیا ہے۔ اب اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ علاج کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مصافحہ کریں، اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو گلے بھی ملیں، اسے تحفہ دیں، غائبانہ اس کی جائز تعریف کریں، اور جس نعمت کو دیکھ کر ہمیں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ مثلا اگر اس کو عزت ملی ہوئی ہے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت عطا فرما، اور حسن و جمال عطا فرما، اور اس کی تعریف کریں، جائز تعریف، تو پھر ہم دیکھیں گے کچھ عرصے بعد چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حسد سے بچنے کی تمام تر تدابیر اختیار کرے لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ حسد نکلتا ہی نہیں ہے تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو ہم یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادوں کے لیے یہی حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بچنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن یہ ان کا ایک ایسا باطنی تقاضا تھا کہ جس پہ وہ غلبہ نہ پا سکے، اور پھر یہ ان پر غالب آ گیا اور ایسی تدابیر کرنے کی طرف ان کو مائل کیا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں تھی، بہرحال ان سے سرزد ہو گئی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ انسان کو بہت سارے گناہوں کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ تو خصوصاً جو ہماری بہنیں سماعت فرما رہی ہوں ان کو چاہیے کہ ذرا یہ خاص طور پہ غور کریں، کیونکہ یہ حسد میں خواتین زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا حسن و جمال ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اسے گھر میں بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، زیور اس کے پاس بہت اچھے ہیں، کپڑے اس کے پاس بہت اچھے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اس کا شوہر اچھا کماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب تک دوسری کا گھر خراب نہ کر لیں، جب تک اس کو روتا ہوا نہ دیکھیں، جب تک اس کو خوار ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں، ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو وہ پھر جادو ٹونے کرانا، بد دعائیں دینا، اور اس کے شوہر کے ذہن کے اندر الٹی سیدھی باتیں ڈالنا، جو طریقہ پھر اگر یہ حسد سر چڑھ کر بولنا شروع کر دے تو پھر جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے گھر کی بربادی کا سامان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کا حسد یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کے ایمان کو تباہ کر سکتا ہے، جیسے شیطان کا ایمان برباد ہوا تھا اسی گناہ کی وجہ سے کہ اس نے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عزت دی، میری عزت ختم ہو رہی ہے، حسد میں مبتلا ہوا اور تباہ ہو گیا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام اس موضوع پہ نیکسٹ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے باطن میں حسد کے آثار ہوں تو اسے جڑ سے اکھیڑ دے، دور